السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک، پروگرام نیوز زید ملک کے ساتھ۔ آج ہم لوگ موجود ہیں UC 41 میں، جہاں پہ الیکشنوں کی گہما گہمی بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور بڑا جوش پایا جاتا ہے۔ ہم نے اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں وزٹ کیا تھا اور مختلف حلقوں میں وہاں دیکھا کہ الیکشن کی صورتحال کیا ہے، لیکن ہمیں جس حلقے میں سب سے زیادہ گہما گہمی نظر آئی اور بڑے عروج پر لوگوں کے جذبات ملے اور ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ تبصرے بھی کر رہے ہیں، چیم گوئیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس حلقے میں کون سا ایسا امیدوار ہے جنہوں نے اپنی کمپین کو ایک تو اتنے مؤثر طریقے سے چلایا اور لوگوں میں کس طرح انہوں نے جوش بھر دیا، کیونکہ باقی حلقوں میں ہم نے یہ صورتحال نہیں دیکھی۔ ہم نے آج خصوصی طور پہ ٹائم لیا ہے چودھری اخلاق مہربان صاحب سے، جو کہ بطور چیئرمین اس حلقے سے نہ صرف کھڑے ہوئے ہیں بلکہ ہم آج ان سے کچھ ایسے سوالات بھی کریں گے کہ جو میرے خیال سے باقی حلقے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایگزامپل سیٹر بھی بن جائے گا، اور ہم ان سے یہ بھی سوال کریں گے کہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، ایک امیدوار ہوتا ہے، اسے مسائل کیا کیا درپیش آتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم چوئی صاحب پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے میرا موقف لینے کے لیے، آپ کا بہت شکریہ۔ شریف صاحب، بڑے حیران ہوئے ہم جب آپ کے حلقے میں آئے، ہم نے دیکھا کہ بڑا جوش و خروش تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا، جبکہ باقی جو جتنے بھی حلقے تھے ان میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو موبلائز کیا، کس طریقے سے آپ نے اتنی کمپین کو اتنا زبردست بنا لیا؟ سب سے پہلے تو یہ راز ہمیں بتائیں۔ راز نہیں ہے جی، لوگ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ ابھی مجھے 3 آفس رکھنے پڑ گئے ہیں، لہتراڑ روڈ پہ 2 ہیں، ایک ملک ٹاؤن میں، اور اب جب بھی جائیں وہاں گہمی گہمی ہے، اور میری UC کے لوگ وہاں پہ بہت زیادہ پہنچ رہے ہیں، کیونکہ میرے حلقے میں پہلے ہی بغیر چیئرمین کے کچھ ایسے کام تھے، لوگوں نے بہت پسند کیا، اور شکر الحمدللہ ترلائی کلاں UC کی کوئی ایسی برادری جیسے جنجوبہ برادری ہو گئی ہے، بھٹی برادری ہو گئی ہے، ملک برادری، راجگان برادری، سادات اور چودھری برادری، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میری سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو اتنی برادریوں کو اکٹھا کر لینا آپ کی شخصیت میں کون سی، مطلب ظاہری بات ہے شخصیت کے ساتھ ساتھ خدمات جو ہوتی ہیں وہ بڑا جو ہے اثر رکھتی ہیں، تو آپ نے اس حلقے میں کون سا ایسے کام کروائے اور کیا مطلب کیا جادو بھر دیا آپ نے سب میں کہ لوگ مجبور ہو گئے آپ کی قیادت کے نیچے آنے کے لیے اور آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے؟ سر، میرا کردار ہی UC میں کہ اہل علاقہ میں کچھ ایسا رہا ہے، کچھ عرصہ میں باہر رہا ہوں، واپس آیا ہوں تو کام شروع کیا، لوگوں کو جابز دی، لوگوں کی ہیلپ کی۔ شکر الحمدللہ یہاں پہ ہر فرائیڈے کو لنگر بھی ایک چل رہا ہے۔ جیسے گورنمنٹ کی میں نے اس حد تک ہیلپ کی ہے، جب کرونا آیا تو حالات بہت خراب تھے، تو ہاسٹلز ہیں میرے کچھ، میں نے 3 بلڈنگ خالی کر کے گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہیں، اور ان کے لیے 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھانا بھی میں جیب سے دیتا رہا ہوں۔ جب یہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلی تو وہ سارے میرے پیچھے آ گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے مجبور کیا ہے کہ آپ UC چیئرمین کا الیکشن لڑیں۔ اچھا، ہم جب ہماری ٹیم نے آپ کے UC کا وزٹ کیا اور ہم لوگوں سے جب مل رہے تھے، ہم لوگوں سے بھی آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں لوگوں نے بتایا جی کہ یہاں پہ پانی نہیں آتا، اور سنا کہ آپ ٹینکر ہر علاقے میں پہنچاتے ہیں، مطلب اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی اتنا زبردست جذبہ کیسے آپ کے کیسے سوچ آئی کہ نہیں پانی جو کہ گورنمنٹ نہیں دے رہی، گورنمنٹ نے مدد نہیں کر پا رہی تو میں پانی پہنچاؤں؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جی، یہ مجھ سے وہ کام لے رہا ہے، اس سے میری الیکشن کمپین یا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے جب میں نے دیکھا کہ میری UC کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی پیاسے ہیں، پانی مائیں بہنیں بہت دور سے جاتی ہیں، وہ ایک گھڑا لے کے آتی ہیں، گورنمنٹ نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، تو پھر میں الحمدللہ ڈیلی وہاں ٹینکر بھیج رہا ہوں، اور وہاں مائیں بہنیں پانی لے کے جاتی ہیں، میرے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں، اور یہ صرف دعا کے لیے کیا جا رہا ہے، ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ الیکشن کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں چیئرمین UC سلیکٹ ہو کے گھر گھر میں پانی پہنچانے
کی ذمہ داری لیتا ہوں اور انشاءاللہ ہر گھر میں پانی پہنچے گا. بڑی نیکی ہے اور آپ کا عزم میرے خیال سے علاقے کے لوگ بھی جب سنیں گے تو یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ عزم کر رہے ہیں کہ علاقے میں گھر گھر تک پانی پہنچانا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پانی کی وجہ سے بڑے مجبور ہیں اور بڑے پریشان ہیں اور یقیناً وہ بھی چاہیں گے کہ آپ جیسا شخص جو ہے چیئرمین بنے تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو. شویب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, الیکشن لڑنا ایک بڑا ہی مشکل پروسیس ہوتا ہے, بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک امیدوار کو. آپ کو اس جب آپ نے الیکشن بطور چیئرمین کاغذات جمع کرائے اس سے لے کر اب تک کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بطور امیدوار؟ مسائل تو ظاہر ہے گورنمنٹ میں آپ نہیں ہیں تو مسائل ہوں گے. مخالف کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. میری یو سی میں میرے ووٹرز کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, لیکن میرے لیڈر نے جب کہہ دیا بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کے چیزوں سے آزاد ہوتا ہے, صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور میرا بھی میسیج لوگوں کے لیے یہی تھا, عزت ذلت موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی سے ڈرنا نہیں ہے. ووٹ پی ٹی آئی کو ہی کرنا ہے. اور ابھی ریسنٹلی میرے خلاف ایک ایف آئی آر ہو گیا اور یہ میری زندگی کی پہلی ایف آئی آر ہے اور انتہائی جھوٹی. حالانکہ پولیس کا کام ہے سچ بولنا, سچ اگلوانا. ایک پولیس آفیسر جا کے جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا پتہ نہیں وائرلیس چھین لیا گیا ہے, اور اگر وائرلیس چھن گیا ہے تو اس پولیس آفیسر کو تو فوراً سسپینڈ ہونا جانا چاہیے. اس نے ہمیں کیا پروٹیکٹ کرنا ہے جس کا وائرلیس لوگوں نے چھین لیا ہے. اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری ہمارے ایک پمپ پہ جاتی ہے, بچوں کو جو گھر کے لیے رزق کمانے کے لیے وہاں جاب کر رہے ہیں بے دردی سے اٹھاتے ہیں, تھانے میں لا کے تشدد کرتے ہیں. 5-6 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ 5 بندے تو بے گناہ ہیں. اگلے دن کورٹ میں جا کے وہ ریمانڈ لیتے ہیں. ریمانڈ کے بعد جب جج کے پاس پیش ہوتے ہیں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں ہمیں مزید ریمانڈ ملے, لیکن جج صاحب کا شکریہ, انہوں نے کیس کو جب دیکھا کہ یہ جھوٹا کیس ہے اور ہمارے ان بچوں کو انہوں نے ڈسچارج کر لیا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ظاہری بات ہے جب مخالف کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی حکومت بھی ہو اور وہ اس طرح کے حربوں کے اوپر بھی اتر آئیں اور آپ کے لیے مسائل پیدا کریں. ہمت اور حوصلہ تو نہیں ٹوٹا آپ کے ساتھیوں کا؟ نہیں, ہمت حوصلہ نہیں ٹوٹے گا. یہ جو ایف آئی آر ہوئی تو کافی پولیس آفیسر جو مجھے جانتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے یار اس طرح کا واقعہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, آپ تو ایسے بندے ہیں ہی نہیں. میرے اچھے تعلق ہیں, جو اچھے آفیسر ہیں ان کو میرا سلوٹ ہے اور بہت اچھے آفیسر بھی آئے ہیں تھانے میں. لیکن اس طرح کے جو لوگوں نے ابھی حرکت کی ہے, جو ایف آئی آر بھی دے دی ہے اور ابھی تک وہ پولیس تھانے میں موجود ہے, ان کو تو فوراً سسپینڈ ہونا چاہیے, بلکہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے. تو یہ حالات تو ہوتے ہیں جی, لیکن ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. خان کے وین کو لے کے آگے چلنے والے ہیں اور ہم ڈریں گے نہیں, جھکیں گے نہیں. انشاءاللہ اسی طرح ہماری کمپین چلتی رہے گی اور علاقے کی عوام میرے ساتھ ہے. جب یہ واقعہ ہوا تو تمام 4 یو سی کے چیئرمینوں نے مجھے کال کی کہ ہم پبلک لے کے آ رہے ہیں اور تھانے کا گھیراؤ کرتے ہیں. تو میں نے کہا الیکشن کا ٹائم ہے, ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں, قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, ہم قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. اچھا شویب صاحب, آپ کے بارے میں ہم نے سنا بھی تھا, لوگوں سے بھی ہم نے, جو لوگوں نے بھی ہمیں بہت کچھ آپ کے بارے میں بتایا. ایک بڑی فیملی سے آپ کا تعلق, ایک بڑی معزز فیملی سے, اور آپ اپنا ایک رکھ رکھاؤ بھی رکھتے ہیں. آپ جو ہیں ایک شخصیت بھی ہیں, پرسنالٹی بھی, لیکن الیکشن کے لیے لوگوں کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے, ووٹ مانگنی پڑتی ہے. تو کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ یار میں ایک اچھی لائف گزاروں؟ باہر بھی آپ کا بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ, آپ نے باہر بھی بڑی لائف گزاری, وہاں کے الیکشنز کو بھی آپ نے بڑے نزدیک سے دیکھا, وہاں سارے پروسیس کو نزدیک سے دیکھا. وہ پروسیس اور پاکستانی پروسیس میں بھی بڑا فرق ہے. یہاں پہ بہت سارے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو باہر کے سے آئے ہوئے لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بالکل چینج ہے اور یہاں پہ بالکل چینج ہے. کیسے آپ نے یہ سارا کچھ اپنے لیے بنا لیا کہ یار میں نے کرنا ہے؟ پھر بھی سر, میں نے جب اناؤنس کیا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کہہ لیں کہ 30% لوگوں کے پاس مجھے جانا ہی نہیں پڑا. ادھر میں نے پیپر جمع کرائے اور ان لوگوں نے مجھے کالز کی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, مجھے جانا نہیں پڑا. باقی جس گھر میں بھی جاتا ہوں تو وہ کیونکہ مجھے جانتے ہیں, میری فیملی کو جانتے ہیں, میرے کامز کا پتہ ہے لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے پاس کیوں آئیں. باقی جہاں تک تعلق ہے, میں باہر رہا ہوں, 12-13 سال میں نے باہر زندگی گزاری ہے, بہت سے کام بھی کیے ہیں, چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. یہاں تو میں نے دیکھا ہے جو بندہ سیٹ کے قابل نہیں ہے وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, مطلب کام آتا نہیں ہے. اگر لیٹ سے ایک ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا ہے تو وہ سیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح ایک پولیس آفیسر کو کام نہیں آتا ہے تو وہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بھائی یہ اعلیٰ افسران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ اس قابل ہے بھی یا نہیں.
اور باقی یہ پولیس کا کام ہے ہمیں سرو کرنا، نہ کہ کمانڈ کرنا. ہم دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ اب میں کافی ٹائم سے یہاں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں ایک تھانہ شہزاد ٹاؤن، ایک کرال اور ایک بنی گالہ تھانہ لوکیٹڈ ہے شہزاد ٹاؤن کے اندر. ان کی دیوار کے ساتھ کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو وہ شہزاد ٹاؤن والے وہاں جائیں گے. ترامڑی چوک ہمارا آپ کہہ لیں 200 گز کے فاصلے پر ہے تھانہ شہزاد ٹاؤن سے. وہاں پہ کوئی واردات ہو جاتی ہے تو کرال والے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئیں گے وہاں پہ. تو یہ اعلیٰ حکام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تھانے کس طرح چینج کرنے ہیں اور وہاں پہ ایسے انسان کے بچے ہوں جو پبلک کی خدمت کریں، نہ کہ منشیات فروشوں کے ساتھ، ڈکیتوں کے ساتھ اور چوروں کے ساتھ مل جائیں. اور انشاءاللہ جب میں یو سی چیئرمین بن جاؤں گا اس چیز پہ توجہ بھی دلواؤں گا اور یہ سارا سسٹم ٹھیک کروں گا. اور خان صاحب انشاءاللہ ہم سے یہ کام لیں گے اور ہم عام پبلک یہ پورے نظام کو ٹھیک کر دیں گے. شوی صاحب مینجمنٹ کا وسیع تجربہ آپ رکھتے ہیں اور آپ نے اسلام آباد کے اندر ایک پوری سٹی آباد کی ہوئی ہے اور وہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ بڑی زبردست آپ نے مینجمنٹ سے بھی کام لیا اور اس کو بڑا پلان کیا. لیکن جب آپ بطور چیئرمین آئیں گے تو کیا پلانز لے کر آئیں گے، کیا تبدیلیاں چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تھانوں کی حدود کا تعین بھی نہیں ہے، اس طرح اور بے شمار آپ کے علاقے میں مسائل ہیں. یقیناً ہر مسئلہ جو ہے وہ آپ کی ہٹ لسٹ پہ ہوگا کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے. تو کیسے آغاز کریں گے؟ دیکھیں مینجمنٹ میں شکر الحمدللہ میں نے بہت پہلے ایک فورس میں نوکری کی ہوئی ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں. وہاں پہ بھی ظاہر ہے میں ایسے عہدے پہ تھا تو وہاں پہ چیزیں مینیج ہو رہی تھی. باہر گیا ہوں شکر الحمدللہ میں نے جاب بھی کی ہیں لیکن اپنا بزنس کیا ہوا ہے. یہاں آیا ہوں تو اس طرح کا میں نے سٹی آباد نہیں کیا. یہاں پہ کچھ ٹاؤن بنا ہوا تھا، وہاں پہ میکسیمم میں نے پلاٹ لے لیے اور ان کو اچھے طریقے سے مینیج کیا. یہاں پہ ہاسٹل بنائے کیونکہ یونیورسٹی پاس آ گئی تھی بہت زیادہ. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں تھی تو ان کے لیے ہم نے ہاسٹل بنایا. لوگوں کو بتایا کہ یہ کیسے فلیٹ اور ہاسٹل بنانے ہیں. تو ماشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھا انتظام چل رہا ہے. لیکن اس معاملے میں ایک بات کروں کہ آج کل سی ڈی اے والے مختلف سوسائٹیز کو نوٹس بھی دے رہے ہیں. اس میں مجھے بھی نوٹس آیا کہ یہ آپ نے بنائی ہے. تو یہ حالانکہ نوٹس یہ آنا چاہیے کہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹ کو جو پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہیں ان کو رہائش دی ہوئی ہے. باقی جو چھوٹی موٹی یہاں پہ سوسائٹیاں بنی ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں گھر نہ بننے دیتے. تو یہ لوگ رہتے کہاں؟ سی ڈی اے نے کیا کیا ہوا ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے. سی ڈی اے کے معاملات میں اپنے یو سی کے بندوں کو بھی کہوں گا کہ لیتراڑ روڈ پہ یو سی 41 میں آج کل کو بتے کا رواج چلا ہوا ہے. ان کو ہم وارن کرتے ہیں کہ یو سی ترلائی میں بتا لینا بند کر دیں اور وہاں پہ مت آئیں. شوی صاحب ایک مسئلہ اور بھی ہم نے آپ کے حلقے میں دیکھا، وہ تھا قبرستان کا. ہم نے یہ بھی دیکھا، اس حوالے سے آپ کیا فیوچر پلان لے کے آ رہے ہیں؟ ہاں قبرستان کے معاملے میں یہاں بھی جاتا ہوں جی. قبرستان کے بہت سے ایشو ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ زمینیں جو ہیں وہ سی ٹی اے نے ایکوائر کر لی تھی. قبرستان انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. قبرستان کے لیے الحمدللہ میرے بھائی نے جگہ دی ہے نیچے زامن آباد میں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ مزید بھی جو قبرستان پرانے قبرستان ہیں اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینڈ کریں اور لوگوں کے لیے وہاں قبرہ بنانے کی جگہ ہوں. باقی میں سی ڈی اے سے بھی جا کے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا پی ٹی آئی کا جب میئر ہوگا تو پہلا سوال ہی یہی پانی والا اور قبرستان والا لے کے جائیں گے ہم ان سے. اور سی ڈی اے کی زمین پڑی ہوئی ہے پچھلے 50 سالوں سے یہاں ہمارے گرد و نواح میں، تو وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ قبرستان کے لیے جگہ دی دیجیے. اچھا جو ایک بڑے راز کی بات اب آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ سیاست آپ کی فیملی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. مختلف آپ نے نہ صرف سیاست کو دیکھا بلکہ اس کے مد و جزر کو بھی دیکھا اور سیاست میں بہت سارے معاملات آپ ویژن رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں. عمران خان کو بطور رہنما آپ نے کیوں چنا؟ سر عمران خان ہی واحد لیڈر ہے بلکہ یہ پاکستان کی امت مسلمہ کا لیڈر ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بیرون ملک دورے، آپ نے یونائٹڈ نیشن میں اس کی سپیچ دیکھ لی ہے اور اس نے کیا ہے اساس پروگرام آپ دیکھ لیں. اور کے پی کے میں اور یہاں جا کے دیکھیں میرے دوستوں نے آ کے میرے سامنے دعائیں دیتے ہیں کہ یار یہ اساس کارڈ جو ہمیں ملا ہے، میرے 3 اسٹنٹ پڑے ہیں، بھائی کے پڑے تھے تو اتنے لاکھ لگ گئے ہیں. ابھی خان صاحب نے یہ جو ہمیں میڈیکل کارڈ دیا ہے اس سے ہمارا فری میں علاج ہو گیا ہے. یہاں میرے پڑوس میں بالکل ایک پناہ گاہ ہے، وہاں پہ میں نے جا کے خود وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے کہ کیسے لوگ آ کے وہاں کھانا کھا رہے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا تھا. ایون یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہم اس سے پہلے آئے ہیں خان صاحب کے پاس اور ہمیں یقین تھا
تھا کہ خان صاحب نے یہ کرنا ہے. ایک ٹرک بھی پھر رہا ہوتا تھا, وہ بھی لوگوں کو فوڈ دے رہا ہوتا تھا. خان صاحب تو اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ وہ بہت غریبوں کا خیال کر رہے ہیں, اور اس لیے یہ ہمارا لیڈر ہے. باقی لیڈران جو ہیں, ابھی زرداری صاحب حادثاتی طور پہ لیڈر بن گئے ہیں, بلاول بھٹو. نواز شریف جو ہے وہ مارشل لا کی ہیں, تو مارشل لا وہ اسی زاویے میں وہاں ان کا دیکھیں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے, صوبائی اسمبلی میں ہو رہا ہے, وہ بھی 80 اور 90 کی دہائی میں پھر رہے ہیں. دنیا چینج ہو چکی ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے, پبلک بہت زیادہ پڑ گئی ہے, اور ان کے صحیح چہرے ان کے سامنے آ گئے ہیں. ان کے صحیح چہرے آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے آ گئے ہیں. لوکل جب سیاست میں انسان آتا ہے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ منافقت بھی ہوتی ہے, اپنوں اور پر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. آپ کو بھی کچھ منافقت کا سامنا کرنا پڑا اپنے حلقے میں دوران کمپین؟ شکر الحمدللہ جی, میں زیادہ تنقیدی مزاج والا نہیں ہوں, اس طرح کی بات میں نہیں کروں گا. لیکن جو ہمارے اپوننٹ ہیں وہ بھی ایکچولی پی ٹی آئی سے تھے, ابھی ان کو شوق چڑھا تو نون کا ٹکٹ کوئی لے نہیں رہا تھا, تو نون کا ٹکٹ ان کا مل رہا ہے, وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں. لیکن آپ جا کے سروے کر لیں کہ ان کا کوئی جلسہ یا میٹنگ میری یو سی میں ہوئی ہے. جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے مجھے کال آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں ویسے ہی ہماری میٹنگ کروا لیں. تو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, دل و جان سے میرے ساتھ ہیں, تو وہ ان کی میٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہے. باقی منافقت کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ اس سے پوچھے گا, ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے ہیں. اچھا, آپ کو علاقے میں آپ نے خود بھی بتایا کہ جب آپ علاقے میں نکلے اس حوالے سے کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینا بطور امیدوار سامنے ہے, آپ نے بتایا کہ بڑا لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو علاقے کے سرکردہ لوگ تھے جب آپ انہیں فرسٹ ٹائم ملے اور بطور آپ امیدوار سامنے آئے تو ان کا اولین ریئیکشن کیا تھا؟ سر یعنی کہ میں ایک ایسی شخصیت کا معلوم ہوں کہ لوگ جو مخالف بھی ہیں نا, ان کے پاس بھی کوئی لفظ نہیں ہے میرے خلاف بولیں. جو لوگ یہاں پہ بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں, شکر الحمدللہ میرے آنے سے وہ لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, ان ریلیونٹ بھی ہو چکے ہیں, اور انہوں نے آپ کا ساتھ بھی دینے کا وعدہ کیا, کیونکہ ہم نے آپ کے جلسوں میں دیکھا اور آپ کی میٹنگز میں دیکھا کہ وہ آپ کے لیے تو اہتمام بھی کر رہے تھے مختلف مطلب چھوٹی کارنر میٹنگز کا, بڑے جلسوں کا, اور اس حوالے سے کوئی ایسے لوگ آپ مطلب کوئی ایسی چیز اس پوری کمپین میں دیکھتے ہوئے کہ آپ نے جب دیکھا اور آپ کا دل خوش ہو گیا ہو کہ یار میں نے بہت اچھا کیا کہ میں بطور امیدوار کھڑا ہو گیا ہوں؟ سر میں کیا بتاؤں, میرے علاقے میں مختلف فیملیز برادریز ہیں نا, سب میری میٹنگ کروا چکے ہیں, اور وہ ایک بندہ بھی ان کا گھر میں نہیں رہا ہے. میٹنگ میں آئے, مجھے ملے پیار محبت سے, اور وہ سارے لوگ میری کمپین کر رہے ہیں. میں کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں. نون لیگ کا تو ویسے پورے پاکستان سے جنازہ نکل گیا ہے, یو سی ترلائی تو بالکل کلین سویپ کر گیا ہے نا. ابھی تو میری سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو ووٹ کون کرے گا, کیونکہ ان کے سگے جو ہیں, سگی برادری جو ہے, وہ بھی میری کمپین کر رہے ہیں, میری میٹنگز کر رہے ہیں, وہ گھر گھر جا رہے ہیں. اور ابھی شاید انہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ یار ہم نے یہ کیوں الیکشن میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا, وہ بھی نون لیگ کی طرف سے. اچھا شوی صاحب, ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ بچے بڑے آپ کا وہ نعرے لگا رہے تھے مختلف جگہوں پر, اور بچے آپ کے جلسوں میں بڑا جوش و خروش سے بچے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں. کوئی چاکلیٹس کا آپ نے کوئی وعدہ کیا ہوتا ہے, ان سے کیا کیا ہوا ہے, کیا کر دیا آپ نے, بچوں پہ کیا جادو کر دیا؟ بچے جی من کے سچے ماشاءاللہ. وہ ایکچولی فین تو ہمارے لیڈر عمران خان کے ہیں, اس جھنڈے کو پیار کرتے ہیں, اس پکچر کو پیار کرتے ہیں. وہی پیار میرے ساتھ بھی ہے. بچوں سے ویسے ہی میں بہت پیار کرتا ہوں, بچوں سے ملتا بھی میں اچھے طریقے سے ہوں. بچے مجھے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں, جب بھی کہیں ملے رستے میں تو آ کے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں بچے اور بچیاں, اور میں انہیں پیار دیتا ہوں, اور اسی پیار کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں اور جلسوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. خواتین کا کیا رسپانس رہا آپ جب گئے؟ کیونکہ مردوں کو تو ہم نے دیکھا ہے بڑا ماشاءاللہ آپ کی ایک تعریف بھی ان کے منہ سے, خواتین نے کیا رسپانس دیا؟ سارے خواتین کی ڈور ٹو ڈور میں میٹنگ کر رہا تھا. ہماری مائیں بہنیں ہیں, کیونکہ تمام فیملی برادری میں اناؤنس کر چکا ہوں میری ہیں. ڈور ٹو ڈور میں گیا, میں نے نہ کیا, اندر سے میری کوئی خالہ, کوئی چچی, کوئی بہن, کوئی بیٹی نکلی ہے. تو وہ کیونکہ مجھے جانتے ہیں بھائی, فیس بھی جانتے ہیں, میرے کاموں سے بھی جانتے ہیں, تو ان کے لفظ ہیں کہ بھائی تم آئے کیوں, ہم تو تمہاری کمپین کر رہے ہیں. تو ان کا بہت بہت شکریہ, بہت عزت مل رہی ہے ان کی طرف سے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ خواتین بڑی تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے یعنی کھڑی ہوتی ہیں. خواتین مردوں کی نسبت بھی تحریک انصاف کا بڑے گن گاری ہوتے ہیں. تو کہیں آپ نے کمپین کے دوران ایسا بھی دیکھا کہ خواتین تو پی ٹی آئی کی اور مرد نون لیگ کے, کچھ ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا؟ نہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں آج ایک
کہ مجھے 90% سے زیادہ خواتین کے ووٹ پڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب رزلٹ یہاں دیکھنے کے لیے آئیں گے اور میرا یہ فکرہ ریپیٹ کریں گے کہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے، کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے، کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس نے اخلاق مہربان کو ووٹ نہ کیا ہو۔ نہیں، آپ آج ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری اخلاق مہربان صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی اور انہوں نے بتایا کہ ایک امیدوار کو جب وہ کمپین کر رہا ہوتا ہے، وہ بطور امیدوار کھڑا ہوتا ہے، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے حلقے میں بڑے اور بنیادی مسائل کیا ہیں اور کیا عزم رکھتے ہیں، کیا ارادے رکھتے ہیں، ان کے ٹارگٹس کیا ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بھی بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا اور کیسے انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا، اور ان کی ٹیم کے بارے میں انہوں نے اپنے بتایا کہ ان کے حوصلے کیا ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کے اچھے لوگ جب پاکستانی سیاست میں آئیں گے اور لوگوں کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھیں گے، اور جس طرح یہ بہت سارے کام اس سے پہلے کہ وہ چیئرمین بن جائے کر رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں کر رہے بلکہ سالوں سے کر رہے ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان کا اثاثہ ہیں، پاکستان کا سرمایہ ہیں۔ ہم ان کے لیے دعاگو بھی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو نئی روشنی لے کر آ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک نئی امید بن رہے ہیں، اس امید کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان ایسے ہی ترقی کرے گا۔ اللہ حافظ۔